السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 6 ہے۔ سبق سے پہلے ایک بات، ایک مشہور کمپنی ہے ایپل، جس کی بہت سی پروڈکٹس ہیں، آئی فون، آئی پیڈ وغیرہ۔ اس کے جو بانی تھے وہ ایک دفعہ کسی یونیورسٹی میں اسپیچ کر رہے تھے کہ کسی اسٹوڈنٹ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ وہ جو لوگ ہیں، جو معاشرہ ہے، ان کے نزدیک کامیابی کا مطلب دولت اور شہرت ہوتا ہے، سوال کرنے والے کے لیے بھی اور جواب دینے والے کے لیے بھی، جبکہ ہمارے نزدیک ان دونوں چیزوں کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں، بلکہ وہ چیزیں اتنی اہم ہیں کہ دولت شہرت نہ بھی ہو تو کامیابی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس سوال کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو کاروباری آدمی تھے، سیدھی بات کرنے والے، تو انہوں نے جواب میں ایک سبب بتایا جو کہ اس کورس میں پہلے سے موجود ہے، آگے کی کلاسز میں آئے گا، وہ آج نہیں ذکر کریں گے ہم۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے اور میں 33 سال سے صبح کے وقت اس کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا۔ دنیا میں کوئی بھی دولت مند ہو یا خوشحال ہو، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غیبی سبب موجود ہوتا ہے، ورنہ محنتی اور ٹیلنٹڈ لوگوں کی اس دنیا میں کہاں کمی ہے۔ ناکام لوگوں کی کوئی لسٹنگ نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو کتنے ہی محنتی اور ٹیلنٹڈ لوگ آپ کو اس لسٹ میں نظر آتے۔ جتنے کامیاب لوگ ہیں، چاہے وہ دولت شہرت کے مفہوم کے حساب سے ہوں، ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غیبی سبب ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے ترتیب سے وہ اسباب آ رہے ہیں۔ ہم نے 5 اسباب فقر سن رکھے ہیں۔ اب اگلا سبب فقر جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایک بڑی وجہ ہے محتاجی کی اور فقر کی، اور موجود ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی طرف دھیان کم ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کا ہم چھوٹا سا پریکٹیکل بھی کریں گے۔ سبب فقر نمبر 6 ہے مخلوق سے امید رکھنا۔ بس اتنا سا سبب ہے۔ مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے مخلوق ہے۔ آپ جس سے امید رکھیں گے اس کے محتاج ہو جائیں گے، جس کے بارے میں آپ یہ سوچیں گے کہ وہ کام آئے گا میرے، تو وہ وقت ضرور آئے گا جس میں آپ کو اس سے کام پڑ جائے گا، آپ محتاج ہو جائیں گے اس کے۔ جس شخص کے بارے میں یا چیز کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہوگا کہ یہ شخصیت مشکل وقت میں میرے کام آئے گی، یا یہ چیز آڑے وقت میں میرے کام آ جائے گی، تو مشکل وقت ضرور آ جائے گا کہ آپ اس شخصیت یا اس چیز کے محتاج ہو جائیں گے۔ اب وہ کام آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے۔ اکثر مشکل وقت میں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن وہ مشکل گھڑی ضرور آئے گی جس کو آپ نے سوچ رکھا تھا کہ یہ کسی مشکل وقت میں میرے کام آئے گا۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ مشکل وقت میں یہ شخص میرے کیا کام آئے گا، یا یہ چیز میرے کیا کام آئے گی مشکل وقت میں، تو میرا اللہ ہی میرے کام آئے گا، تو انشاءاللہ اس مشکل وقت کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی مشکل گھڑی آ بھی گئی تو آپ کے کام وہی ذات آئے گی جس سے آپ نے امید رکھی تھی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے میری برادری یا میری کمیونٹی بڑی سٹرونگ ہے، مشکل وقت میں میرے کام آئے گی، تو مشکل وقت ضرور آئے گا کہ آپ اس کے محتاج ہوں گے۔ اب وہ کام آئے نہ آئے یہ علیحدہ بات ہے۔ میرے بھائی میرے کام آئیں گے، میری پیار بہت ہے، اور لوگوں سے تعلقات بڑھاتے رہنا اس نیت کے ساتھ
کہ میرے کام آئیں گے تو جناب وہ مشکل وقت ضرور آئے گا جب آپ ان کے محتاج ہوں گے. یا میرے دوست بہت مضبوط ہیں، وہ میرے کام آئیں گے مشکل وقت میں، تو وہ مشکل وقت ضرور آئے گا، آپ دوستوں کے محتاج ہو جائیں گے. اگر آپ یہ سوچ لیں کہ مشکل وقت میں یہ لوگ میرے کیا کام آئیں گے، مشکل وقت میں تو میرا اللہ ہی میرے کام آئے گا، تو انشاءاللہ وہ برا وقت بھی نہیں آئے گا. اگر آ بھی گیا تو آپ ان کے محتاج نہیں ہوں گے. یہ بڑا زبردست سیکرٹ ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، تو یہ شخص بڑھاپے کی اس اسٹیج پہ پہنچ جائے گا جب وہ اپنے بیٹوں کا محتاج ہوگا. اور بدترین صورت یہ ہے کہ انسان کسی محتاج کا محتاج بن جائے. بدترین صورتحال ہوتی ہے. اگر وہ شخص یہ سوچ لے کہ یہ بیٹے میرے کیا کام آئیں گے، کام تو میرے اللہ ہی آئے گا، تو سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مخلوق سے امید محتاجی کا وائرس دل میں ہوتا ہے. بینک بیلنس میرے پاس بہت ہے، مشکل وقت میں میرے کام آ جائے گا، تو جناب وہ مشکل وقت آ جائے گا کہ بینک بیلنس لوٹانا پڑے گا. اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ بینک بیلنس وغیرہ میرے کام نہیں آئے گا، میرے کام تو صرف اللہ ہی آئے گا، تو انشاءاللہ مشکل گھڑی بھی نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو کام اللہ ہی بنائیں گے اور بیلنس بھی محفوظ رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو بیچاری بے سہارا اور محتاج سی ہو جاتی ہے. وجہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو کھلانے والا سمجھتی ہے، چلانے والا سمجھتی ہے. اگر وہ شوہر کو کھانے والا سمجھے اور اپنے رب کو اصل کھلانے والا سمجھے تو کبھی بھی وہ خوار نہ ہو. یہ امید کا وائرس اکثر لوگ بھی آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں. کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو کہہ دیا تمہارے بڑھاپے کا سہارا آ گیا. اگر اس شخص نے یہ سنا اور یہی سمجھ لیا تو جناب بڑھاپے کی وہ بری حالت ضرور آئے گی کہ وہ سہارے کا محتاج ہو جائے گا. تحقیق کے مطابق بیٹی کے پیدا ہونے سے رزق کے غیبی دروازے اضافی کھل جاتے ہیں. بیٹے کے پیدا ہونے سے بھی کھلتے ہیں، لیکن بیٹی کے پیدا ہونے سے اضافی دروازے کھلتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ وہ شخص اسباب فقر کو سمجھتا ہو اور ان سے بچتا ہو. امیدیں تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اپنے تعلقات کے ساتھ، بینک بیلنس کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. ان امیدوں کی وجہ سے محتاجی کا خطرہ منڈلا رہا ہے. ان امیدوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. بہت سیدھا اور اچھا طریقہ ہے. روزانہ 5 مرتبہ یہ سوچنا کہ کسی سے میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام اللہ ہی کے بنانے سے بنے گا. 5 مرتبہ سوچنا ہے. ایک دفعہ تو اسی طرح سوچیں جیسا لکھا ہوا ہے. باقی 4 مرتبہ کسی کو ہٹا کے 4 مختلف چیزیں یا شخصیت ڈال دیں جن سے آپ کی امیدیں وابستہ ہیں. مثال کے طور پہ گورنر صاحب میرے دوست ہیں تو میری ان سے امیدیں وابستہ ہیں کہ مشکل وقت میں میرے کام آئیں گے. تو گورنر صاحب کو لگا دیں ایک جگہ، لفظ کسی کی جگہ، کہ ان سے میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام اللہ ہی کے بنانے سے بنے گا. لفظ کسی کی جگہ بینک بیلنس، دوست یا کسی اور چیز جس سے امیدیں وابستہ ہوں لگا سکتے ہیں. ایک دفعہ ایسے ہی سوچیں
کسی کے بنانے سے میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام اللہ ہی کے بنانے سے بنے گا۔ باقی 4 مرتبہ مختلف چیزیں لگا کر سوچیں، اور آخر میں ایک دفعہ کلمہ طیبہ کا جو پہلا حصہ ہے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 5 مرتبہ سوچنے کا پروسیس صرف 1 منٹ کا ہے، لیکن امیدیں کٹ جاتی ہیں اس سے۔ اس کو آپ نوٹ کر لیں اور ایک دفعہ ابھی سے اس کا پریکٹیکل کریں، ویڈیو کو پاز کر کے، کہ کسی کے بنانے سے میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام اللہ ہی کے بنانے سے بنے گا۔ 1 مرتبہ اس طرح، اور 4 مرتبہ کسی کو ہٹا کے 4 ایسی چیزیں یا شخصیت جن سے آپ کی امیدیں وابستہ ہوں ان کو لگا دیں۔ تلاش کریں خاص چیزیں جن سے امیدیں وابستہ ہوں سوچ سمجھ کے، اور آخر میں ہلکی آواز میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ تو بس اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنی۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ بنی آدم جس سے امید رکھے گا اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو 24 گھنٹوں میں صرف 1 منٹ کا یہ پریکٹیکل کریں، 4 خالی چیزیں لگا کر جن سے امیدیں وابستہ ہیں، اور فقر کے اس سبب سے چھٹکارا پائیں۔ اور یاد رکھیں، کسی انسان سے تعلق نہیں توڑنا، ملنا جلنا کھانا کھلانا سب جاری رکھیں، صرف مخلوق سے وابستہ امیدوں کو ختم کرنا ہے۔ یہاں آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔